السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں خدیجہ فاطمہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایسی ٹاپک کے بارے میں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ شمع گل کی کیا حقیقت ہے، کیا کرتی ہے شیعہ قوم اندھیرا کر کے، شام غریبہ میں اصل میں ہوتا ہے کیا۔ عزیزان گرامی امن، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانے لگی ہوں ایسا واقعہ، ایسے شخص کا واقعہ جس نے کہا کہ پہلے میں یہ مانتا تھا کہ شام غریبہ میں شمع گل کر کے شیعہ قوم، شیعہ حضرات زنا کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ عزیزان گرامی امن، آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایسے شخص کے بارے میں، اس کی اپنی منہ زبانی۔ وہ کہتا ہے کہ جی، جیسے ہی محرم شروع ہوتا تھا، محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا ہمارے یہاں مدرسے میں، ایک مولوی صاحب آتے تھے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ اب آ گیا ہے وہ دن آنے والے ہیں کہ جب شیعہ اپنے بیویوں، ماؤں، بہنوں کو لے جا کر شمع گل کر کے زنا کریں گے۔ اور مجھے آج بھی وہ دور یاد ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شیعوں کو تنقید کا نشانہ بناتا اور کہکے مار کے ہم لوگ ہنسا کرتے تھے کہ نہ جانے یہ لوگ کیسے ہیں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اس طریقے سے لے جایا کرتے ہیں۔ عزیزان، بس اسی طرح سے دن گزرتے چلے گئے، شام غریبہ آ گئی۔ جیسے ہی شام غریبہ آئی، میں نے اور میرے دوست نے کہا کہ چلو ہم بھی شیعہ بن کر جاتے ہیں اور جا کر ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ بس میں نے اور میرے دوست نے گلے میں کالا کپڑا ڈالا اور ہم لوگ، ہمارا قریبی حسین آباد امام بارگاہ، ہم وہاں چلے گئے۔ میں گیا تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ تمام جوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور میرا دوست اب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ وقت آئے، اب وہ لمحہ آئے کہ جب میں اپنے مولویوں کی بات سچی ہوتے دیکھوں۔ اور میرے ذہن میں عجیب سی تصویر اس واقعے کی بن رہی ہے کہ کالا لباس پہنا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم پر خون ہے، ماتم کے نشان ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کے کمر پر نشان ہے، ان کے زخم ان کے کپڑوں سے چپکے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی ہے۔ میں اور میرا دوست ہلکا ہنس کر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب آئے اور آ کر انہوں نے مائک پکڑتے ہی، مائک ہاتھ میں لیتے ہی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اور میرا دوست کہنے لگے کہ یہ لوگ زنا کرنے سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہاں پر بیٹھے تمام مرد حضرات چیخ پکار کر کے زور زور سے رونا شروع ہو گئے۔ پھر اس مولوی نے ایک جملہ کہا جو میرے دل میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ سکینہ پیاسی ہے، بابا کا سر ڈھونڈ رہی ہیں۔ اب میں اور میرا دوست کسی سکینہ کو جانتے نہیں تھے، ہم بس اتنا جانتے تھے کہ کوئی حسین ہے، کوئی حسین ہے، ان سے کربلا کا منظر جڑا ہے۔ بس عزیزان گرامی من، ہم اس لمحے کی منتظر ہیں، ہم اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ہمارے مولویوں کی بتائی ہوئی بات کی منظر کشی ہو۔ ہم نے دیکھا وہاں بیٹھے لوگوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہاں پر کوئی خواتین نہیں تھیں، صرف مرد حضرات تھے، جبکہ خواتین کے رونے کی آوازیں پچھلے دروازے سے آ رہی تھیں۔ بس ہم لوگوں نے دیکھا کہ شیعوں میں ایک غل تھا اور سب زور زور سے رو رہے تھے۔ پھر مولانا نے ایک بی بی کا نام لیا جسے زینب بنت علی کہتے ہیں، تو شیعوں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ میں سوچنے لگا نہ جانے یہ کیسی قوم ہے، پہلے حسین پر گریہ کرتی ہے اور پھر زنا بھی کرتی ہے۔ بس ایسا ہی ہوا، مصائب ختم ہوئے، رونا لوگوں کا ختم ہوا، مولانا صاحب گئے، بتیوں کو روشن کیا گیا اور کچھ تبرک بانٹا گیا، کچھ نے نوحہ پڑھا، کچھ نے شمعیں جلائیں اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اور میرا دوست کھڑے تکتے رہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ کر کے پورا امام باڑہ خالی ہو گیا۔ عزیزان گرامی امن،
وہ دن ہے کہ جب میں نے سنا کہ زینب بنت علی نے عاشور کی رات، عاشور کے بعد کس طرح سے تمام جوانوں کے مرنے کے بعد گھرانہ نبی کو بچایا ہے، دین اسلام کو بچایا ہے. بس وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں شیعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب میں اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو شام غریبہ میں لے کر جاتا ہوں، وہاں سے واپسی میں بہت سے لوگ ہم پر اشارہ کستے ہیں، ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ صرف مولویوں کی باتیں سن کر اپنا دین خراب نہ کریں، بلکہ تحقیق کریں اور جانیے کہ حقیقت کیا ہے. عزیزان گرامی من، تو یہ ہے حقیقت. شیعہ کرتے ہیں آل محمد کی شان میں قصیدہ، شیعہ پڑھتے ہیں آل محمد کی شان میں قصیدہ اور کرتے ہیں گریہ آل محمد پر. یہ ہے شام غریبہ کی حقیقت. اور اگر جاننا چاہیں تو پلیز میری گزارش ہے کہ تمام سننے والوں سے کہ آئیے عاشور کی شب شیعوں کو دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور حقیقت سے پردہ ہٹائیے. شکریہ.